ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جی. پاکستان میں خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک نہایت اہم اور تاریخی ایونٹ ہونے جا رہا ہے. بین الاقوامی کانفرنس برائے خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی ICAS 2025. یہ کانفرنس 18 سے 20 نومبر تک انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں منعقد ہوگی, جہاں دنیا بھر کے سائنسدان, محققین اور ماہرین خلا شرکت کریں گے. اور اس سال کا موضوع ہے پائیدار ترقی کے لیے خلا, یعنی اسپیس فور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, جس کا مقصد خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی چیلنجز کے حل تلاش کرنا اور ایک بہتر مستقبل کی سمت پیش قدمی کرنا ہے. یہ کانفرنس دراصل IST کی انٹرنیشنل کانفرنس آن ایروسپیس سائنس اینڈ انجینئرنگ اور اسپارکو کی انٹرنیشنل کانفرنس آن اسپیس کو یکجا کر کے ایک جامع عالمی پلیٹ فارم تشکیل دے رہی ہے, جہاں تحقیق اور تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپارکو کے ڈپٹی چیف مینیجر ڈاکٹر نجم عباس. جانتے ہیں کہ ICAS 2025 کے پاکستان کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے یہ, اور یہ ایونٹ کس طرح ملک میں خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے باب رقم کرے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ICAS 2025 کتنا اہم سنگ میل ہونے والا ہے؟ جی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس آن ایپلیکیشنز آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو ہم ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں ایپلیکیشنز آف دا اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور 2025 بہت اہم رہا ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت سارا کام کیا جائے, اور یہ کانفرنس ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گی کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس, ریسرچرز, اسپیس ایجنسیز کے لوگ اور انٹرنیشنل اسپیکرز ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے, اور یہاں پر بات کی جائے گی اسپیس فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اور جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ اسپیس فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس کا جو تھیم ہے اس بار کا یہ ہے, تو اس تھیم کے انتخاب کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اسپارکو جو ہے وہ کس طرح سے پائیدار ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آج ہم امن اور ترقی کے لیے سائنس کا عالمی دن بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی جو اس کا موضوع ہے, جو اس کا اس دفعہ کا تھیم ہے, وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یونائٹڈ نیشنز بات کرتا ہے اسپیس فار آل کی, اور اس وقت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو عام زندگی میں لوگوں کے لیے شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی کے مسائل حل ہوں. اس میں ریموٹ سینسنگ, GIS, منرلز, جیو فورینسک, جیو ہیلتھ, اس طرح کے جتنے بھی موضوعات ہیں انہیں ہم اس کانفرنس میں ٹچ کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 8 ٹریکس ہیں, جس میں ہم ایروسپیس, ایسٹروناٹکس, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, اسپیس لا اینڈ پالیسی, نیویگیشن اینڈ کمیونیکیشن, تو ہم اس میں اسپیس ٹیکنالوجی کے تمام شعبوں کو بیچ میں لے کر آئے ہیں. اور اس میں جو ماہرین جو باہر دنیا سے آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت 70 سے زیادہ جو انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہیں. اس میں 20 سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انوالو ہیں, اور 40 سے زیادہ آرگنائزیشنز انوالو ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف اسپیس ایجنسیز ہیں, دوسری طرف یونیورسٹیز ہیں اور اسپیس آرگنائزیشنز ہیں. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایکیڈیمیا, انڈسٹری, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر سب کو ایک جگہ یکجا کرے گا, اور سب مل کر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. اور وہ چیزیں جس کے لیے ہمیشہ سے اسپارکو کوشش کرتا رہا ہے, جیسے ابھی پچھلے دنوں میں, پچھلے 2 سالوں میں ہمارے 4 سیٹلائٹس لانچ ہوئے, وہ سیٹلائٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پیچھے بھی جو مقصد ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. رائٹ, تو ڈاکٹر نجم یہ بھی بتائے گا جی, کانفرنس جو ہے اسپارکو اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے اشتراک سے منعقد ہو رہی, تو دونوں اداروں کا جو باہمی تعاون ہے کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیے اسپیس, پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن جو کہ نیشنل اسپیس ایجنسی آف پاکستان ہے, وہ ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے اور پاکستان کی نیشنل اسپیس آرگنائزیشن ہے. جبکہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہے. دنیا بھر میں یہی ماڈل چلتا ہے کہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری مل کر کام کرتے ہیں تبھی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں. تو ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ جو ہیومن ریسورس ہے اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بیسکس جو ہیں, جو انکیوبیشن ہے, that is developed at Institute of Space Technology, and SPARCO is at the higher level to
monitor and design and maneuver everything. Right. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان میں خاص طور پر اسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کو بین الاقوامی معیار تک پہنچانے کے لیے اسپارکو جو ہے وہ کون کون سے نئے منصوبوں پر اس وقت کام کر رہا ہے، وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہی دنوں ہائپر اسپیکٹرل ایک سیٹلائٹ اسپارکو نے لانچ کیا، اور اگلے سالوں میں اسپیس مشن ڈیزائن ہے پاکستان کا. جیسے کہ آپ نے میڈیا میں بھی سنا کہ پاکستان کا ایسٹروناٹ بھی اسپیس میں جا رہے ہیں، پھر لیونر مشنز بھی ڈیزائن ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں اسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو پیس ہے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب، آخر میں نوجوانوں اور طلباء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اسپیس سائنس یا ٹیکنالوجی کے شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ بہت مختصر سی بات کہ اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے، چاہے وہ میڈیسن ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، نیویگیشن ہے، ایگریکلچر ہے، ایون لا اینڈ پالیسی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنا شوق رکھتے ہیں تو وہ اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہر شعبے کو پاکستان کی ترقی سے منسوب کر سکتے ہیں، اور انہیں ہر شعبے کو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لنک ہو کر، چاہے وہ اے آئی کی بات ہو، ڈیٹا سائنس کی بات ہو، مشین لرننگ کی بات ہو، سب کو اس شعبے میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو ایسے ہونہار لوگوں کی ضرورت ہے جو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مزید جدت پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب، جو اسپارکو کا بیسیکلی ویژن ہے وہ یہی ہے کہ اسپیس سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی سے جوڑا جائے، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا. تو بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اس سائٹ پر آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ اپرچونٹیز بہت زیادہ کم ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اپرچونٹیز کبھی بھی کم نہیں ہوتی. اس وقت ریموٹ سینسنگ اینڈ جی آئی ایس دنیا بھر میں ایک بہت گروئنگ فیلڈ ہے، اور ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس کا جو تعلق ہے وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، ارتھ آبزرویشن، ڈیٹا سائنس، اے آئی، مشین لرننگ، امیج پروسیسنگ، ہر چیز سے ہے. تو یہ سمجھنا کہ اپرچونٹیز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کمپیوٹر سائنس میں کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کام کر رہے ہیں، میکینیکل انجینئرنگ میں، کیمیکل انجینئرنگ میں، میکاٹرونکس میں، they all are linked to the big system of the space technology. کیونکہ space technology صرف space science نہیں ہے بلکہ سیٹلائٹس کی ڈیولپمنٹ، سیٹلائٹس کے ڈیٹا کی پروسیسنگ، اور پھر اس ڈیٹا کو عام لوگوں کی زندگی میں لانے کے لیے اپلیکیشنز ڈیولپمنٹ ہیں. اگر ہم اربن پلاننگ کی بات کرتے ہیں، ہم سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کی بات کرتے ہیں، ہم فارسٹ، انوائرمنٹ، کلائمیٹ، ایٹماسفیئر، ہاں کسی بھی شعبے کی بات کریں وہاں پر سیٹلائٹ ڈیٹا دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ہر شعبے میں ترقی کے بھی چانسز ہیں، اور اس میں ایکسل کرنے کے بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں. بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں. ڈاکٹر نجم آصف، بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، آئی کیسٹ سے بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جو ایک لارجر ایکو سسٹم ہے اسپیس ٹیکنالوجی کا، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا، وہ اب دنیا میں ہر شعبے کو ٹچ کر رہا ہے، اور وہیں سے ڈیٹا موصول کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد ترقی کی راہ پر جو اقوام ہے وہ گامزن ہے. اور ہمیں بھی جلد سے جلد اپنے نوجوانوں کو اسی پٹری پر چڑھا دینا چاہیے، کیونکہ اب بہت ضروری ہے کہ ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف امن کے لیے نہیں، جس کا آج دن منایا جا رہا ہے کہ امن اور ترقی کے لیے جو سائنس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ دفاع کے لیے بھی ہے، جو ہم نے مہم میں کر کے دکھایا ہے. بریک پر جائیں گے.